اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی اعتبار سے قمری سال کا اعتبار ہے، یعنی ہم اپنے معاملات اور اپنی عبادات وغیرہ میں قمری سال کا اعتبار کرتے ہیں. سورج بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چاند سورج کے بارے میں بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک حکمت یہ بیان کی کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. چاند سورج اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کرو اور اپنا حساب کتاب معلوم کرو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال ہوا تو جواب یہ آیا کہ اس کی سائنسی تحقیق کو چھوڑو کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی حکمت کے بارے میں سوال ہونا چاہیے. اور حکمت اس میں یہ ہے کہ تم چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنی عبادات کا وقت معلوم کرو اور اپنے معاملات کا جو ہے وقت معلوم کرو. اب یہ جو شمسی سال ہے یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اور یہ جو قمری سال ہے یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. لیکن اسلام میں آپ حضرات نے غور کیا ہوگا، سنا ہوگا اور معلوم ہے سب مسلمانوں کو کہ تمام ہی احکامات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمایا ہے. اسی طرح یہ جو قمری سال ہے یہ شمسی سال کی بنسبت اس کا معلوم کرنا آسان ہے. چاند کو ہر آدمی معلوم کر
کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ ہر آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، شہری دیہاتی ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، جوان بوڑھے ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، مرد و زن ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم نے چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے معلوم ہم نہیں کرتے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں خصوصاً دیہات والے پرانے لوگ جو چاند کو دیکھ کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ اور سورج کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، سورج کو دیکھ کے یہ معلوم کرنا کہ آج شمسی کون سی تاریخ ہے یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے حساب ہیں اور بڑا جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ سائنسدان اگر کوئی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، عام لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام امور میں آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، اسی طرح تاریخ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کی اور اپنے معاملات کی تاریخوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قمری سال دیا۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگوں کے لیے اس میں جو ہے آپس کے معاملات کا وقت ہے اور حج کا یعنی عبادات کا وقت بھی قمری اعتبار سے ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے روزے رمضان میں فرض ہوتے ہیں اور رمضان قمری اعتبار سے ایک مہینہ ہے، زکوٰۃ جو ہے ہم ادا کرتے ہیں قمری اعتبار سے، سال کا حساب کرتے ہیں، جب نصاب کو سال پورا ہو جائے تو پھر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کا مہینہ ذوالحجہ یہ بھی قمری اعتبار سے جو ہے ایک مہینہ ہے، تو قمری اعتبار سے جو ہے سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اسلامی سال کی جو ہے ابتدا ہے، سن 1445 ہجری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم نے یہ نیا سال بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 مہینے رکھے ہیں، یعنی مہینے جو ہے 12 شروع سے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کا نظام چلایا ہے۔ اور منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں، ان کی ملت میں خاص طور پر ان 4 مہینوں کا بڑا احترام اور عظمت تھی، اور زمانے جاہلیت میں بھی عرب جو ہے 4 مہینوں کا بڑا پاس رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے اور ان مہینوں کی جو ہے عزت کرتے تھے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو دیکھیں حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں، اشہر حج، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج کے مہینے کہلانے کا مقصد یہ ہے کہ شوال سے آدمی حج کے احرام باندھ سکتا ہے۔ شوال سے پہلے اگر حج کے احرام باندھے گا تو وہ احرام جو ہے وہ صحیح تو ہو جائے گا، وہ محرم ہو گیا، لیکن مکروہ عمل اس نے کیا۔ حج کے مہینوں سے پہلے ہی اس نے حج کے احرام باندھ لیا، اور جب حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال سے جو ہے حج کے احرام باندھنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بلکہ 11، 12، 13 تک حج کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو ایک ہے اشہر حج اور ایک ہے اشہر محترم، اشہر حرم جس کو کہا جائے، عزت والے مہینے۔ یہ اشہر حرم جو ہے 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے عزت دی ہے، یہ شوال کے بعد سے 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، 3 یہ لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ آگے آنے والا ہے رجب کا مہینہ، رجب المرجب جس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں رجب مضر، مضر ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ لوگ اس مہینے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے،
تو ان کی طرف منسوب کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب مضر، مضر قبیلے کا جو رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے جو ہے عزت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور قرآن کریم نے ان مہینوں کے بارے میں خاص حکم یہ دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں پہ جو ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنے کا مطلب ایک تو ان آیتوں کی شان نزول سے اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑنا حرام تھا، قتال جو ہے جائز نہیں تھا، تو زمانے جاہلیت میں ساری چیزیں انہوں نے بدل کے رکھ دی تھی ملت ابراہیمیہ کی۔ تو یہاں بھی آ کے وہ کیا کرتے تھے، اب لڑائی شروع ہے، بیچ میں جو ہے ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا، اب لڑائی نہیں بند کر سکتے، اس لیے کہ جاہلیت کا دورہ ہے اور بالکل خونخوار جو ہے درندے وہ بن چکے تھے، اور ملت ابراہیمیہ صرف نام کو رہ گئی تھی۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنا جو ہے دیدار ہونا بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی بے دینی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، ذوالقعدہ کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس سال ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا، اور یہ اب مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ اس سال پہلے آ گیا۔ ایک تو ظلم یہ تھا کہ دین کو جو ہے کھیل تماشا بنایا تھا، اور دوسرا ظلم کیا ہے جو عام اس کا ایک معنی ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر جو ہے گناہ سے بچو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی اس مہینوں میں خاص طور پر گناہ سے بچو۔ گناہ ہر وقت اپنی جان پہ ظلم ہے، گناہ کرنا ہر وقت ہلاکت ہے، گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہر وقت اپنی جان پہ ظلم ہے، لیکن خاص اوقات میں اور خاص مقامات میں گناہ جو ہے اور شدید ہو جاتا ہے۔ مثلا اب بیت اللہ میں خدا نہ خواستہ کوئی آدمی گناہ کرے، یا حرم پاک میں، بیت اللہ تو صرف مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، پھر اس کے آس پاس جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، حرم کے حدود کچھ زیادہ ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حرم کے بارے میں آتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو آدمی کسی بے دینی کا ارادہ بھی کرے گا حرم پاک میں، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب کتنی خطرناک بات ہے، باہر حرم سے کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کے ارادے پر جو ہے اس کو جو ہے گناہگار نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو جو ہے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن حرم پاک میں اتنی سخت وعید ہے جو گناہ کا ارادہ بھی کرے گا اس کو دردناک عذاب کا مزہ ہم چکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ قابل احترام ہے۔ اب ایک ہے باہر گناہ کرنا، ایک ہے مسجد میں آ کے گناہ کرنا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے حصوں میں سب سے محبوب جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجدیں ہیں، مسجد میں آ کے کوئی گناہ کرے یہ گناہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ باہر جو ہے ہم دنیا کی باتیں کریں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں دنیا کی باتوں سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرنا بھی مسجد میں جائز نہیں ہے، جو کہ جائز باتیں ہوں۔ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی کہ یہاں آدمی اپنے جو ہے دنیا کے دھندے جو ہے کرے اور یہاں جو ہے گپ شپ لگائے۔ تو اشہر حرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور اس کے بعد آگے آنے والا مہینہ رجب، شعبان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے۔ ان مہینوں کی خاص عزت ہے، خاص احترام ہے، زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا، آج بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے خاص جو ہے عزت اور حرمت بخشی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان مہینوں کی حرمت اللہ تعالی نے کب سے رکھی ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، لیکن
آج ہم مسلمان جو ہے چونکہ دین کے علم سے بہت دور ہو چکے ہیں اور جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے، دین کے بڑے بڑے احکامات سے بھی ہم جو ہے بالکل ناشنا ہیں، صحیح ان کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اب نماز ہی کو لے لیں، نماز کے فرائض اب 95% مسلمانوں سے آپ پوچھیں ان کو معلوم نہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں۔ 95% مسلمان جو ہے اس سے ناشنا ہے۔ جب نماز کا یہ حال ہے تو روزے کے فرائض کا کیا حال ہوگا، زکوٰۃ کے اور حج کے اور باقی معاملات کے۔ تو بہت سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ذوالقعدہ ذوالحجہ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ جو ہے عزت والا سمجھتے ہیں، تقریباً تمام ہی لوگ، تمام ہی مسلمان محرم کے مہینے کو عظمت والا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہ کیوں حرمت اور عزت والا مہینہ ہے۔ 99% مسلمان ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو اس وجہ سے عزت والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے کربلا کا واقعہ ہوا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 99% مسلمان اس مہینے کو غم والا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس مہینے کو ماتم والا مہینہ سمجھتے ہیں، نوحہ اور بیت کرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے واقع کربلا ہوا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بس یہی وجہ سمجھتے ہیں۔ باقی یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اشہر حرم میں سے ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے متعلق خاص احکامات بھی شریعت نے ہمیں دیے ہیں۔ اور یہ معلوم ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اس مہینے میں اس وجہ سے غم منانا اور اس وجہ سے ماتم کرنا اور اس وجہ سے نوحہ اور بیت کرنا، اس وجہ سے تعزیہ نکالنا کہ واقع کربلا ہوا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ اتنا غلبہ ہے روافض کا، شیعوں کا اتنا غلبہ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے اتنا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم ان سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، اور وہ ایسے چھائے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بھی میڈیا پر یہ جوکر ہیں نا، جتنے بھی بندر، یہ اکثر جو ہے انہی کے ہیں، اور اس طرح جو ہے اس مہینے میں اس بات کو پھیلاتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے، یہ پریشانی کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی خوشی منانا جائز نہیں ہے، کسی خوشی کا پروگرام رکھنا جائز نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے شادی کرے، نہ کوئی جو ہے اس مہینے میں کوئی اچھی تقریب، خوشی کی تقریب رکھے، بلکہ اس مہینے میں تو سوگ منانا چاہیے، کالے کپڑے پہننے چاہیے، اور اس مہینے میں جو ہے کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت رونا چاہیے، بہن کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے، انگاروں پہ چلنا چاہیے۔ یہ جو ہے ہم مسلمانوں کا بھی ذہن بنا دیا ہے، اور آج ہم مسلمان ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں کہ انگاروں پہ تو نہیں چلتے اور اپنے کو مارتے پیٹتے تو نہیں ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو مارتے پیٹتے بھی ہیں، وہ نہ دین میں ہے، نہ تیرہ میں ہے، نہ تیتر ہے، نہ بٹیر ہے، بالکل جو جاہل سنی ہے، جاہل مسلمان ہے، وہ ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ اکثر سنی ایسے ہیں جو یہ کام تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان سے متاثر ضرور ہیں، اور اس تاثر کی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں مناتا۔ مجال ہے کوئی جو ہے محرم کے مہینے میں
شادی کا پروگرام رکھیں، کسی خوشی کا پروگرام رکھیں، اور کسی کو آپ کہیں اس کا رنگ اڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بلکہ کہنے والے کو جو ہے شاید وہ کافر سمجھنے لگے، جیسے آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ مولوی کیا کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح العقیدہ ہے، اور ہم قرآن و حدیث کو صحیح ماننے والے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت کو ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم واقعی حنفی ہیں، واقعی ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو پھر جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہی باتیں حق ہیں، کوئی مجھ سے اس میں اختلاف نہیں کر سکتا سوائے شیعہ کے، یا جو برائے نام سنی ہے اندر سے شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے اختلاف نہیں رکھے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم اتنے ان کے ساتھ ملے ہیں، اتنا ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کے محلوں میں ہم ساری زندگی ان کے ساتھ رہے، اور اتنا ان کا غلبہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو یہ ذہن بنا دیا کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے۔ اب ایک الگ بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں الیاذ باللہ اس واقعے پہ کوئی غم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ تو ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، ان کے اولاد کو جو ہے ناحق شہید کیا جائے، اور کربلا میں ان کا خون بہایا جائے، اور ہمیں اس پہ کوئی غم نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اس واقعے کی اطلاع حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام کے غم سے روئے تھے، تو ہمیں کیوں غم نہیں ہوگا؟ غم تو ایسا ہے جو کبھی بھی دل سے نہیں نکلے گا، لیکن غم غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری امور کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اسلام نے اختیاری امور سے متعلق احکامات دیے ہیں، اور اختیاری حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی باغات میں کمی، کبھی جو ہے مال میں کمی، کبھی جانیں جائیں گے، کوئی شہید ہوگا، کوئی ناحق مارا جائے گا، کوئی ویسے فوت ہو جائے گا۔ یہ تمام حالات تمہاری آزمائشوں کے لیے ہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ وبشر الصابرین، اے نبی جی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ہمیں صبر کا حکم ہے، صبر کا۔ کیسا حال آئے انسان پر دنیا میں طرح طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے حالات میں بھی یہ دیکھنا ہے، پریشانیوں میں بھی یہ دیکھنا ہے، بیماریوں میں بھی یہ دیکھنا ہے، غم میں بھی دیکھنا ہے، خوشی میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ بس اپنے نفس کو دیکھ کر نہیں چلنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، اور ماحول کو دیکھ کے ہم نے نہیں چلنا۔ کسی سوسائٹی سے ہم نے متاثر نہیں ہونا ہے، کسی فیشن سے ہم نے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم نے ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس موقع سے متعلق، اس وقت سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے۔ ابھی گھر میں فوتگی ہو گئی، ہر گھر میں یہ معاملہ ہوگا، اگر کوئی یہ سمجھتے ہمارے گھر میں کبھی یہ معاملہ نہیں ہوگا وہ بیوقوف ہے۔ ہر گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو۔ الصبر عند الصدمة الأولى، اور صبر جو ہے شروع صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔
لیکن چونکہ غم بھی ہے، دل غم سے پھٹ رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ 3 دن تک جو ہے تم سوگ مناؤ، 3 دن تک سوگ مناؤ۔ تمہارے جذبات کا بھی خیال کیا گیا ہے، تمہاری طبیعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا ہے۔ غم ہے، باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، دل جو ہے غم سے پھٹ رہا ہے۔ حکم دیا باقی مسلمانوں کو کہ آ کر ان کو تسلی دو، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھیں، تسلی دینے والے آئے ان کو تسلی دیں۔ 3 دن تک بیٹھنے کی اجازت دی، اور حدیث میں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، موت و حیات ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، اور غیر اختیاری معاملات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کسی کا درجہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی عربی پیدا ہو گیا تو اس عرب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے اگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی عجمی پیدا ہو گیا تو اس عجمی پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ کم نہیں ہوگا، اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رنگ کے اچھے ہیں، نہ حسب نسب کے اعتبار سے کوئی ان کا مقام ہے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، کتنا بڑا مقام۔ قیامت کے دن میں اٹھوں گا، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے، حالانکہ قبر مبارک مزار ان کا دمشق میں ہے، کتنا بڑا مقام۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں۔ تو غیر اختیاری امور پر کوئی جو ہے اللہ کے ہاں نہ مرتبہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو یہ مرنے جینے کا بھی معاملہ غیر اختیاری ہے۔ اسی لیے ہمیں منع کیا کہ کوئی کسی دن پیدا ہوا تو اس کی سالگرہ نہیں مناؤ، اس لیے کہ پیدائش جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب چاہے اللہ کسی کو اس دن پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس میں اس آدمی کا کیا جو ہے کمال ہے کہ اتنا تاریخ کو پیدا ہو گیا، اور کوئی مر جائے تو 3 دن تک اجازت ہے کہ سوگ مناؤ، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے بیوی کے۔ بیوی کو حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، عدت میں بیٹھے گی اگر امید سے نہ ہو، اگر امید سے ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا اس وقت تک وہ عدت میں بیٹھے گی۔ یہ عدت وفات ہے، اور ایک عدت طلاق ہے، وہ 3 ماہواری ہے، اگر ماہواری آتی ہو، اگر ماہواری نہیں آتی تو 3 مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے غم منانے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے سوگ نہ منائے، یعنی اختیاری معاملہ ہے، غم تو اس کے دل سے ختم نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ وہ خود اپنے دل سے غم کو دور کر سکتا ہے، لیکن جو معاملات اختیاری ہیں ان معاملات کے مطابق اپنی دنیا داری میں لگ جائے، دینداری میں لگ جائے بس۔ تو سنیوں کو یہ حکم ہے، مسلمانوں کو یہ حکم، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہیں کہا جا رہا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں اور ان کا جو ہے غم ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ان کا ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، قیامت قریب ہو گئی، ابھی تک جو ہے وہ یہ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، تعزیہ نکال رہے ہیں، اور سارا پاکستان انہوں نے جو ہے بند کر کے رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے، وہ ایمان والے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو صبر سے کام لو، اور اللہ نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا، جو لوگ غم کی وجہ سے اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں اور غم کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، 60 سال پہلے واقعہ کربلا سے 60 سال پہلے حضور علیہ السلام نے اس مہینے سے متعلق احکامات دیے ہیں۔ اگر یہ واقعہ کربلا جو ہے اس مہینے کے حرمت اور عزت کی وجہ ہوتی تو 60 سال پہلے جو حکم کیسے دیا گیا؟ بلکہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن کے بارے میں تو آتا ہے بڑے بڑے جتنے واقعات ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنا، جنت سے ان کا نکلنا،
زمین پر خلیفہ بنا کر ان کو بھیجنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا دودھی پہاڑ پہ جا کے لگنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، بڑے بڑے واقعات جو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے فرعون سے نجات پانا، فرعون کا غرق ہونا، یہ تو صریح حدیث میں ہے۔ یہ بڑے بڑے واقعات اسی عاشورہ کے دن ہوئے ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ قیامت بھی جمعہ والا دن ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا، قائم ہوگی۔ تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے، 10 تاریخ کا دن ہے، یہ اپنی ذات ہی میں شروع ہی سے جو ہے مقدس دن ہے، عزت والا دن ہے۔ تو ہمیں اس دن میں وہ کام کرنے ہیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے ہیں، وہ کام ہم اس مہینے میں نہیں کرنے جو یہ شیعہ کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ من یتولہ منکم فإنہ منہم، جو کافروں سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اس مہینے میں غم منانا، اس مہینے میں ماتم کرنا، اس مہینے میں تعزیہ کرنا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگرچہ وہ جتنا بھی اس سے متاثر ہو، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں ہیں، شروع سے ہم نے دیکھا وہ اس مہینے میں غم مناتے ہیں، ہم بھی ان سے متاثر ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے۔ ہم سنت حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جماعت کا مطلب ہے جماعت صحابہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کو ہم اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ تمہاری طرح کا کوئی ایمان لائے گا تب وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ورنہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا کہ منافقین کو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کرنا کہ اس مہینے میں ہم نے شادی نہیں کرنی، بلکہ میں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اپنی شادی کی تقریبات اس مہینے میں رکھیں، تاکہ شیعوں کا رد ہو، اہل بدعت کا رد ہو، اور یہ غلط جو ایک ذہن ہم لوگوں کا بن گیا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے غم منانا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ غم میں نے کہا ختم کبھی نہیں ہوگا ہمارے دل سے، لیکن ہم شریعت کے پابند ہیں، اور اگر ہم نے غم منانا شروع کر دیا اپنے شہداء پر، پھر تو ہم دوسرا کوئی کام ہی نہ کریں۔ بس ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ اتنے شہید ہیں، اتنے شہید ہیں، شاید ہی کوئی دن ایسا ہو، شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو، شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا ہو جس میں جو ہے کوئی شہادت کسی ہمارے بڑے کی نہ ہوئی ہو۔ پھر تو ہم دوسرا کام ہی نہ کریں، بس ہر وقت کالے کپڑے پہن کے اور ننگے ہو کے اور گریبان پھاڑ کے اور انگاروں پہ چل کے بس زندگی گزاریں، پھر تو ہم بس یہی کام کریں۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے ان روافض سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے صحیح العقیدہ ہو کر زندگی گزارنی ہے، صحیح العمل ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور مبارک فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت کے اعتبار سے روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے بڑھیا نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے شروع میں عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تھا فرض کے طور پر، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی سنیات اور اس کے استحباب ابھی بھی باقی ہے۔ اور حضور علیہ السلام باقاعدہ یہ روزہ رکھتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی حکم دیا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حين صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انه یوم يعظمه اليهود والنصارى،
کہ یا رسول اللہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس دن کی وہ بھی عزت کرتے ہیں، وہ بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لصومن تاسعا، اگر زندگی رہی اگلے سال میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ ان کافروں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو. ذرا ہم اس حدیث پہ غور کریں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک روزہ نہیں رکھنا، 2 روزے رکھنے ہیں، 9-10 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ. اور اگر ہم 9 تاریخ کا کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو پھر علماء نے فرمایا کہ اصل مقصد مخالفت ہے تو 11ویں کا روزہ رکھیں، 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات جو عبرت کی ہے، کیا معلوم ہوئی کہ کافروں کی مشابہت عبادت میں بھی جائز نہیں ہے. وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اس دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرمایا اچھا کافر بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی اس دن عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت میں ان کی مخالفت کریں گے. جب عبادت میں بھی مخالفت کا حکم ہے تو گناہوں میں ان کی مشابہت کا کیا حال ہوگا. ہم تو ان کی طرح جو ہے بن گئے ہیں، وہ چہرہ ان جیسا، زبان ان جیسی، کردار ان جیسا، تہذیب ان جیسی، تمدن ان جیسا، ساری چیزیں ہماری کافروں کی طرح ہو گئی. کیا جواب دیں گے حضور علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے ہم؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح کافروں کی بات تھی، میں نے اہل بدعت اور روافض کی بات کی، ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. اس دن کوئی خیرات نہ کریں، کوئی اس دن دیگے نہ پکائے، کوئی اس دن جو ہے نیاز اور جو ہے کوئی جو ہے صدقہ نہ کرے. اگر آپ کے جب گناہگار ہوں گے تو یہ گناہ میرے سر پہ ہے بس. اور دوسری بات کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اگرچہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوکری میں اس کو پھینکیں. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور حسن حدیثوں کے قائم مقام نہیں ہے، ان سے کچھ کمزور ہے. ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث ہی نہیں ہے. ہم تو ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں نا. اور حدیثوں میں جب ہم سنتے ہیں ضعیف تو بس ایک دم غیر مخالط اور اہل حدیث ہمیں کہتے ہیں دیکھو ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو کہتے ہیں. وہ ہمیں لفظ کا مغالطہ دیتے ہیں. یہ لفظ اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اردو والی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بس ٹوکری میں پھینک دو. بلکہ ضعیف حدیث کا حکم یہ ہے کہ فضائل اعمال میں اور اعمال کو حاصل کرنے کے لیے، فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضعیف حدیث پر عمل ہوتا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال علیہ السلام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی عاشورہ کا دن 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، کھانے پینے میں کشادگی اور فراخت سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے. یہ بھی ایک فضیلت ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے. ایک روزہ رکھنا ہے، دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ عام دنوں میں اگر دال پکتی ہے، سبزی ہم پکاتے ہیں تو اس دن ہم گوشت پکائیں. اس دن جو ہے اگر ہم عام دنوں میں گوشت پکاتے ہیں اس میں کچھ مسالہ ڈالیں، کچھ میٹھا بنائیں، کوئی پھل فروٹ گھر والوں کے لیے لائیں. یعنی پتہ چلے کہ آج جو ہے والد صاحب نے، بھائی صاحب نے گھر میں جو ہے اکرام کیا ہے، گھر والوں کو خوب کھلایا پلایا ہے. جو آدمی عاشورہ والے دن گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے. قال سفیان رحمہ اللہ انا قد جربناه فوجدناه كذلك. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں. فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا اور ہم نے ایسے ہی پایا. ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں پورے سال اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. خیرات تو نہیں کرنی لیکن گھر والوں کو خوب کھلانا پلانا ہے. اور اگر کچھ زیادہ کبھی پک جائے، کسی ایک آدھ کسی دوست کو بھیج دیا تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ خیرات نہیں ہے، یہ اس کے اکرام ہے. ہمارے ہاں ہر چیز خیرات ہے. کسی کی ہم دعوت بھی کرتے ہیں، اس کے اکرام کرتے ہیں تو آخر میں وہ ہمیں کہتے ہیں اللہ آپ کی خیرات قبول کرے. وہ بھی خیرات نہیں ہے، یہ تو ہم نے آپ کا اکرام کیا ہے، آپ
کو دعوت کھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی